یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ. اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب، اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیاغ شمس کی طرح، آیاغ شمس کی طرح کرامت معاویہ. وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان، مامو جان ہے، مامو جان ہے، مامو جان ہے. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہے. ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. جو عاشق رسول گئے وہ ان سے پیار کرتے گئے، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ. صحابہ تابعین وہ کہ اولیاء دین وہ، سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ. ہر ایک عدو پہ لعنت خدا کی اور رسول کی ہے، باعث رضائے رب اطاعت معاویہ، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 23 جولائی 2023 بمطابق 4 محرم الحرام 1445 ہجری
سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 104 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کا پورا تھدا میرے پاس پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹائم بچا تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں، لیکن چونکہ اب محرم کا موقع ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کی جائے، جو یقیناً اس مہینے کا تقاضا بھی ہے. میرے بھائیوں، سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی. اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کے، اور پوری دنیا کے اندر 2 فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر. ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود. انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے. اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے. اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. مشکات شریف میں بھی ہے مسند احمد کے حوالے سے، جو مرفوع روایت ہے. اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، لیکن وہ متن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے. البتہ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود، اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی. اور سیم روایت نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے، یعنی مجھے بنیاد بنا کر 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 جہنم میں چلے جائیں گے. یہ دونوں الفاظ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم، اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں، اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ رافضی اور ناصبی، ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں. اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہوئے، اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اگر اہل تشیع کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر یہ شام کے اندر نصیریہ فرقہ پایا جاتا ہے اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں. تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی، اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی. کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں 1-2 الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history.
and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے، لان تان سے پرہیز کرتے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں، مقتولین کو بھلا دیا، بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت حضرت اتوار کو بڑی رات ہے، 22ویں شب اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان امیر معاویہ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیاغ شمس کی طرح، آیاغ شمس کی طرح کرامت معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان، مامو جان گئے، مامو جان گئے، مامو جان گئے، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان گئے، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، جو عاشق رسول گئے وہ ان سے پیار کرتے گئے، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ، صحابہ تابعین وہ کہ اولیاء دین وہ، سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ، ہر ایک عدو پہ لعنت خدا کی اور رسول کی، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ۔ اور یہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے، اور اس سے پہلے تو خیر قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کی وجہ سے، جو اب کافی حد تک FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے اور ضرب عزب اور رد الفساد دامت برکاتہم عالیہ کی برکت سے ایڈریس ہو چکا ہے کافی حد تک۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلکٹ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا، وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا، اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے رہے، شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے رہے، حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو ماڈریٹ تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھے گئے،
اور باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، اور اس وقت جو بھی ماڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیع کے اندر سے بھی. اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی، بنو عباس کی، ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے. اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے تھرو آؤٹ. یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے، لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو کامن ہے. اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں، حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی. ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی الاسلام کی طرف منسوب نہیں مانتے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو صورتوں کی ڈویژن تھی. تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے. اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے. چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی، حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر کیا سورۃ المؤمنون میں، اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہ سمجھ لیں بالکل ڈیٹو کاپی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی اہل سنت میں 3 بڑے بڑے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. باقی جو فقہی بنیاد پہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وہ تو ہیں، لیکن بہرحال ان میں بھی عقائد کے اعتبار سے جو صوفیانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہوں، مالکی کہتے ہوں، حنفی کہتے ہوں پوری دنیا میں. تو بریلویوں نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. دوسری طرف دیوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے. اور اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے. اور اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اور وہ کسی ایک بات کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے، یہ ماننے والی بات ہے. اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے جو اس کی کمزوریاں ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے. یعنی اگر آپ بریلویوں سے پوچھے وہ کہیں گے جی عشق رسول ہے تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں تھوڑی ہیں، بھلے ہم شرک بھی کرتے رہیں. اس طریقے سے دیوبند کہیں گے کہ جی نبی الاسلام کے جانثار ساتھیوں کی برکت سے ہی تو اسلام دنیا میں پھیلا، جب ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. اور اہل حدیث نے کہا کہ بھائی جب یہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے، جب توحید ہمارے پاس آ گئی تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اور اہل تشیع نے کہا کہ محمد اور آل محمد کے بعد تو کوئی چیز نہیں جن کے گھر سے یہ سارا دین بٹا، تو دین کی بنیادیں وہاں پر ہیں. جب ان کی محبت ہمارے پاس آ گئی
تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو یہ وہی چیز ہوئی. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور پھر یہ اس لیول کے اوپر دشمنی بڑی ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی بنیاد کے اوپر کہ سنیوں نے یہ طے کر لیا کہ خواہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی بات آئے ہم نے نہیں ماننی اگر وہ اہل تشیع کو سپورٹ کرتی ہے. اور اہل تشیع نے بھی یہ طے کر لیا کہ ہمارے اصول محدثین کے اوپر جو روایتیں درست ہیں اگر وہ کسی اعتبار سے سنیوں کے کسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور اس کے حوالے سے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے. اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اہل سنت پلیٹ فارم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ دنیا میں 85% اہل سنت ہے اور زیادہ تر تو میں اہل سنت کے حوالے سے ہی روایتیں پیش کرتا ہوں. باقی جو قرآن ہے ظاہر ہے وہ تو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے. اہل سنت کے ہاں جو اس بڑے لیول کی خرابی آئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر سنت چیزوں کو بھی نہ صرف گمراہی بنا کر پیش کیا بلکہ جہنمیوں کی علامت بتا دیا. اس کے اوپر میں اب گھنٹوں صرف اسی ٹاپک پہ بول سکتا ہوں. یہ آج کی جو گفتگو ہے نا, ہو سکتا ہے میں 2-2.5 گھنٹے بولوں, لیکن یہ میں اگر 2-3 دن بھی بولتا رہوں نا مسلسل, تو یہ ساری کی ساری گفتگو گھنٹوں کے اوپر محیط, وہ بھی سارے ٹاپک کو کور نہیں کرے گی. اس کے حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے, انشاءاللہ میں اس کا تعارف بھی آپ کو کروا دوں گا. بہرحال یہ دشمنی اس لیول پہ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے نام رکھنا, ایک دوسرے کے جو دلائل ہیں انہیں ریجیکٹ کر دینا, بھلے وہ اپنی کتابوں سے نکل رہے ہوں. اس کی آپ کو میں ایک نمائندہ مثال دیتا ہوں, وہ کالا لباس پہننا. سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے, کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں. اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن انہوں نے تعلیمات اپنی دی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ عز و جل نے تعلیمات دی تھی وہ انہوں نے پس پشت ڈال دی, اپنی خرافات کو انہوں نے دین بنا کے پیش کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا اور ہے. یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتا ہے, خدا تو سب کا ایک ہے. ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں, کرسچن اسے گاڈ کہتے ہیں, ہم اسے اللہ کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں, سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں, سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیتے ہیں. کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں جو اچھی کوالٹیز والے الفاظ ہیں, تو خدا تو سب کا ایک ہے. تو یہ تعلیمات انہوں نے بدل دی. کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسماء بنت ابی بکر نے ایک کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا. کسروانی یعنی پرشین امپائر کا, وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, اور اس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. جو صحیح تبرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا مبارک, جبہ مبارک, کالا جبہ تھا جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے. پھر صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے, حدیث قصہ جسے کہا جاتا ہے, جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے, مشہور حدیث, اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے.
وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی ہوئی تھی، جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہماری نعتیں لکھی جاتی ہیں، کالی کملی والے۔ تو چٹی کملی والے کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو جہنمیوں کا لباس نہیں ہے، نعتوں میں نہیں خیال آیا؟ تو یہ تو مسلم شریف میں تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی، اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام آئے۔ ان سب کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی۔ اب یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ آپ کو چادر کے نیچے نہیں لیا، آپ بھی تو اہل البیت میں ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے تحت۔ لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول والے اہل البیت ہیں وہ وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا، جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پنجتن پاک کہاں سے آ گیا؟ عربی میں تو پے ہوتی ہی نہیں ہے بھائی۔ اگر حق چار یار کی چے کی 3 نقطے ہوتے ہیں عربی کے اندر، حالانکہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے، تو پنجتن پاک بھی اگر پے آ گئی تو یہ ظاہر ہے یہ ٹرمز ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں، لیکن اپنی اصل میں تو موجود ہے پنجتن پاک بھی اور حق چار یار بھی۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے کر سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب یہ کالی مبارک چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، جبہ بھی ہو گیا یعنی کرتا بھی، چادر بھی ہو گئی، پیچھے پگڑی بچی۔ تو سرکار وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر کے اوپر آتے تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ شریف میں تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی، یعنی آپ علیہ السلام کا کرتا جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی، اور غلاف کعبہ کالا۔ اور پھر وہ مشہور حدیث جو اکثر آپ کو سننے کو ملتی ہے، جس کے نام کے اوپر پوری دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں نے، جہادی تنظیموں نے کھڑا کیا ہوا ہے، مسند احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا علیہ السلام، تو وہاں پہ بھی کالے جھنڈے کا ذکر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا، آپ کا کرتا مبارک بھی، جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی۔ اب مجھے بتائیں کون سی چیز پیچھے رہ گئی ہے؟ لیکن دشمنی اس لیول کے اوپر کہ کہا کہ جہنمیوں والا لباس ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے میں دقت نظر سے دیکھے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت لباس کو صرف ایک فرقے کی آڑ میں جہنمیوں والا لباس کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ میں اگر صرف یہ نمونے نکال کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دشمنی کا لیول نظر آئے گا کہ علماء نے کس بڑے لیول کے اوپر دھوکہ کیا ہے، اور یہ آج کے علماء نے نہیں، صدیوں سے یہ دھوکہ امت کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے پھر میں نے اتنے پیشن کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں ان کے بزرگوں نے جو گمراہیاں پھیلائی تھیں اتنے بڑے لیول کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بزرگوں اور ان کے کٹر فالوورز کے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو دیکھیں پچھلے 1200-1300 سال کی گمراہیاں
یوں 12 سالوں کے اندر مٹی پلید ہوئی ہے. ان لوگوں نے غداری کی تھی, ان لوگوں نے عزتیں اویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, ان لوگوں نے چندے بٹورے تھے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان لوگوں نے سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, لیکن جا کے پھینکی بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. غداری کی ہے انہوں نے. اور اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے کہ آج یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ انجینئر ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ عربی والا فتنہ ہے, آزمائش. اور یقین کریں یہ لوگ آپس کی دشمنیاں بھول گئے ہیں اس کی وجہ سے. تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے تو اللہ کے فضل سے اہل بیت کا مقدمہ لڑا ہے اور لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سب کچھ اتنا مشکل کام جو اگلے زمانوں میں ہوتا تھا تو ایسے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, ان کے خاندان غائب کروا دیے جاتے تھے. یہ تو آج آپ ایک مبارک دور میں ہے کہ آج بات کرنا آسان ہے, اور وہ بھی پاکستان کے اندر. تو اور وہ بھی کچھ عرصے سے, ورنہ تو کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ صورتحال نہیں تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ڈیسیژن ہوا ہے کہ اس نے اپنے دین کا کام لینا ہے, وہ کسی سے بھی لے لے. تو یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں واللہ یہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. اہل البیت علیہم السلام کو کسی بھی شخصیت کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کا دفاع کرے. یہ کسی شخص کے لیے خود اس کی آخرت کا سبب تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس حاصل کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کے وہ اہل البیت کا دفاع کرے. اہل البیت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا دفاع کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن راضی کر سکیں کہ ہم نے آپ کے اہل البیت کا دفاع کیا تھا, اور آپ نے جو نصیحت فرمائی تھی غدیر خم کے اوپر ہم نے اس کا پاس رکھا. کتنا بڑا ظلم ہوا کہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں حدیث نہیں تھی, اور ضربیں تقسیمیں لگا کے وہ حسن درجے تک پہنچتی تھی. حجۃ الوداع کی حدیث کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, المستدرک للحاکم میں ہے, الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے. مکمل سند جو ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر ہے, مشکات کے اندر بھی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث ہماری یہ 6 مین کتابیں جو ایگریڈ اپان ہے, کتب 6 بخاری اور مسلم صحیحین, اور 4 کتابیں سنن اربع کی ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ان میں یہ روایت ہی نہیں تھی. وہ تو بچے بچے کو رٹا دی گئی. اور جو روایت صحیح مسلم کے اندر تھی اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی, وہ ہمارے علماء کو بھی نہیں پتا تھی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کتنے علماء ہیں جنہوں نے کبھی یہ روایت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بیان کی؟ اکا دکا لوگوں نے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. باقی تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت لے کے چلے, اور وہ بھی وہ روایت جو ان 6 کتابوں میں بھی نہیں تھی, جو 6 کتابوں میں مسلم شریف کے اندر تھی, صحیحین ٹاپ کی 2 کتابوں میں, اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی 6225 سے لے کر 6228 تک. یہ جو 4 احادیث جو مشکات کے اندر بھی موجود ہیں, مسند احمد میں بھی, جامعہ ترمذی میں بھی, وہ چھپا کے رکھی گئی. اور یہ جو خطبہ غدیر کا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے, یہ اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے. اور آپ علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جب آپ حج کر کے مکے سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں پانی کے لیے خم نامی گاؤں پہ پڑاؤ کیا 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا. اور زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں جب چند تابعین ان کو ملنے آئے کہ بھئی آپ نے تو نبی الاسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے, اتنی نمازیں پڑھی ہیں, تو کوئی بات جو خاص بات رسول اللہ کی نصیحت آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا پھر سنو, چونکہ بنو امیہ کا دور تھا اور سیدنا علی کے اوپر
ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا تو انہوں نے ڈھونڈ کے غدیر خم کی حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی چیزیں سکپ کر دوں تو یہ سمجھ لینا میرا بڑھاپا ہے. البتہ مجھے یہ ایک نصیحت یاد ہے کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے ایک خطبہ دیا, انتہائی بلیغ خطبہ. اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا, لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں, کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی. ہاں, اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں ہاں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے. یہ سوگ حسین نہیں ہے, سوگ 3 دن ہوتا ہے, یہ غم حسین ہے, یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے. غم حمزہ نہیں ختم ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلیں جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, واشی, جی یا رسول اللہ. قاتل حمزہ, جی یا رسول اللہ. واشی تیرا اسلام قبول ہے, لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ پوری زندگی پھر واشی نے نبی علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا. مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اسلام لے آئے ہیں تو آپ اپنے دل میں ان کا بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی بغض ہے جی آپ کے دل کے اندر. صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا. چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا, وہ دو شریک بھائی بھی تھا, دین کا مجاہد تھا, بدر اور احد کے اندر آرمی چیف تھا نبی علیہ السلام کی فوج کا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے, سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. کہاں 3 ہجری کے اندر یہ احد ہوئی, 5 سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت تک, اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ. 5 سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا. مجھے بتائیں کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ. پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے, میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام اجمعین. یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہی حدیث
جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی ہے. اس میں پھر یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے حق ولایت کا ذکر کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ولایت تم تسلیم کرتے ہو اپنے اوپر؟ یعنی میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس جس کا مولا، جس جس کا جگری یار، جس جس کا آقا، جس جس کا سرپرست میں ہوں، اس کا سرپرست علی ہے. اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں. مولا علی نے خود روایت کی ہے حدیث. وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو پھر بھلا دی گئیں اور اس کا رزلٹ آج سنی شیعہ کنفلکٹ، قتل و غارت کی شکل میں، دشمنی کی شکل میں، ایک دوسرے کو کافر کہنے اور گمراہ کہنے اور جہنمی کہنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ میں اس کے اوپر فی البدی بھی بولوں تو میں نے بتایا کہ میں گھنٹوں نہیں کئی دنوں تک بیٹھ کے بولتا رہوں. اور میری ہزاروں ویڈیوز اگر کلپس بھی شامل کیے جائیں اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے یہ سارے ٹاپکس مختلف ویڈیوز کے اندر کور کیے ہیں. البتہ میں ایک ریسرچ پیپر کا تعارف ضرور کرواؤں گا. آپ میں سے بھی جتنے 400-500 لوگ یہاں سنڈے والے دن آتے ہیں، اینڈ پہ ہم سب کو وہ فری ریسرچ پیپر دیتے ہیں. نہ صرف وہ ریسرچ پیپر بلکہ ساتھ 8 ریسرچ پیپرز اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج یہ فری بالکل پلاسٹک پیکنگ کے اندر دیا جاتا ہے جو پہلی دفعہ درس میں آتا ہے. اور پاکستان میں آپ ڈاک میں بھی یہ فری منگوا سکتے ہیں. الحمدللہ ہم لاکھوں کی تعداد میں یہ تقسیم کر چکے ہیں فری بالکل. البتہ صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے. ٹی سی ایس کا آج کل وہ ریٹ آلموسٹ 500 ہوا ہے. 500 روپیہ آپ پے کریں. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا فون اکیڈمی کا آن ہوتا ہے. 032159000162 عثمان بھائی کے نام کے اوپر یہ نمبر بنا ہوا ہے. اور اسی نمبر کے اوپر ایزی پیسہ بھی ہے، جائز کیش بھی ہے. اس میں آپ صرف ٹی سی ایس کا خرچہ دیں گے تو آپ کو ریسرچ پیپرز کا پیکج پورے کا پورا، صرف کربلا والا ریسرچ پیپر نہیں، اس میں 200 احادیث ہیں، 32 صفحوں کے اوپر ہے. اس کے علاوہ 9 ریسرچ پیپرز ٹوٹل ہیں 8 پلس یہ 9 اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. آپ اس کو پڑھیں. اور الحمدللہ یہ کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF اویلیبل ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی، اور فارسی اور سندھی زبان کے اندر بھی. دنیا کی جتنی مشہور زبانیں ہیں ان میں اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا. انگلش میں آ گیا تو پھر آپ سمجھ لیں سب میں آ گیا. یہ ریسرچ پیپر